بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت دل پہ دستک قسط نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آ رہا ہے تو کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، شکریہ۔ سب مہمانوں کی واپسی کے بعد کمرے میں آتے ہی دوحہ کا غصہ انتہا کو چھونے لگا تھا۔ اس شخص کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے، کیا مجال ہے جو کبھی کوئی بھی فنکشن خوشی سے اٹینڈ کرنے دیا ہو۔ الہی خیر، یہ نزلہ کس پر گر رہا ہے؟ صبا نے تحیر سے اسے دیکھا تو بہت بدلحاظی سے بولی، وہی تمہارا لاڈلا بھائی، کسی روز منہ کی کھائے گا مجھ سے۔ موہت بھائی کیا کہہ رہی ہو؟ صبا نے بے یقینی سے پوچھا تو چڑ کر بولی، اور کون ہے جسے میں اس گھر میں کھٹکتی ہوں؟ اب جیسی حرکتیں تم کرتی ہو ان پر تمہیں گولڈ میڈل دینے سے رہے۔ صبا نے ٹاپس اتارتے ہوئے اطمینان سے کہا، پھر پوچھنے لگی، ہوا کیا ہے؟ میں اس خبیث وجدان کا پیچھا کرتی نوفل بھائی سے جا ٹکرائی تو ان کے کپڑوں پر پیپسی گر گئی اور اس فضول شخص نے ان کے سامنے ہی مجھے بری طرح ڈانٹ دیا۔ حالانکہ میں نے نوفل بھائی سے سوری کہہ دیا تھا، وہ غصے سے لال ہو رہی تھی۔ صبا کو یک لخت ہی اپنے شانوں پر وہ 2 ہاتھوں کا لمس محسوس ہونے لگا۔ سوری کہہ دینے سے ان کے کپڑے تو نہیں دھل گئے تھے نا؟ اس نے بمشکل خود کو اس کے عجیب سی کیفیت سے نکالتے ہوئے کہا تو جل کر بولی، ہاں تو جب کسی مسئلے کا کوئی حل نہ نکل سکتا ہو تو ڈانٹنے سے کیا حاصل؟ انہوں نے اس لیے ڈانٹا ہے کہ تم آئندہ ایسی فضول حرکت نہ کرو۔ صبا نے اسے سمجھایا تو گویا چلا ہی اٹھی، تمہارا خیال ہے کہ مجھے شوق ہے فضول حرکتیں کرنے کا؟ اور اسے تو جیسے 7 خون معاف ہیں، بس نہیں چلتا گھر ہی میں کچہری کھول لے۔ ساری وکالت ہمارے لیے ہی رکھی ہے نا؟ کوئی نہیں، اتنے نائس ہیں میرے بھائی، صبا نے محبت آمیز لہجے میں کہا تو کلس کر بولی، نائس، سڑیل مزاج، کڑوا کریلا، بلکہ کریلا تو اس سے بھی کچھ میٹھا ہی ہوگا۔ اوہ، دروازے میں جانے کب سے استعدا موہت کو دیکھ کر صبا گڑبڑا گئی تھی۔ سبھی ایک کپ چائے تو بنا دو، وہ پرسکون انداز میں بولا تو دوحہ بھی جہاں کی تہاں رہ گئی، فوراً وہاں سے کھسکی تھی۔ جل تو جلال تو، موئد حسن کو ٹال تو، وہ سر جھکائے محو دعا تھی۔ مگر ہر وقت کی دعا تو پوری نہیں ہوتی نا؟ ہاں تو کیا خطا ہو گئی ہے مجھ سے؟ وہ استہزائی انداز میں کہتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اس کے چمکدار سیاہ جوتوں میں اٹکی تھی۔ تو میری غلطی پر مجھے سب کے درمیان ڈانٹ چکے ہو؟ بہت ہمت مجتمع کر کے اس نے جتانے والے انداز میں کہا تو پہلے سے زیادہ طنزیہ انداز میں بولا، بھول ہو گئی، چاہیے تو یہ تھا کہ گولڈ میڈل سے نوازتا، میں نے تو ان سے ایکسکیوز کر لیا تھا۔ تو ایسی غلطی کریں ہی کیوں جس پر ایکسکیوز پیش کرنا پڑے؟ وہ بالکل بھی معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، میں تو وجدان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ نوفل بھائی خود ہی بیچ میں آ گئے تھے۔ اس نے تھوڑا سا جھوٹ بولنے میں عار محسوس نہیں کیا تھا، یہ بھی خیال نہیں کیا کہ وہ جھوٹ وہ ایک عینی شاہد کے سامنے بول رہی ہے۔ واقعی غلطی نوفل کی تھی، ڈانٹنا تو مجھے اس کو چاہیے تھا۔ دوحہ کو اپنی پیشانی تپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، وہ تڑپ گئی تھی۔ ایک تند و تیز نگاہ موہت پر ڈالی جو اپنے لب و لہجے کی سختی کے برعکس بہت پرسکون انداز میں سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ وہ یہاں مہمان تھا، اگر مائنڈ کر جاتا تو بات بڑھ بھی سکتی تھی۔ اس کا ناصحانہ انداز دوحہ کو کھٹک گیا تھا۔ نہ تو انہوں نے مائنڈ کیا تھا اور نہ ہی بات بڑھی تھی۔ آئندہ ایسی بدتمیزی نہ ہو، شکر کرو چھوٹے ماموں نے انہیں دیکھ لیا، تم سے تو بہتر تھا کہ وہی دیکھ لیتے۔ وہ لال بھپو کا چہرہ لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر رسان سے پر انداز میں بولے، بہرحال آج کے واقعے سے تمہاری نصیحت پکڑنی چاہیے۔ دوحہ کا اس کا انداز بالکل وکیلوں جیسا لگا تھا، جیسے وہ کسی مجرم کو نصیحت کر رہا ہو۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کوئی شے اٹھا کر موئد حسن کے سر پر دے مارے، ٹھنڈے لفظوں کی مار مارتا تھا مگر تپا کر رکھ دیتا تھا۔ اسی وقت صبا چائے لے کر آ گئی تو وہ اس عدالتی کارروائی کو مؤخر کر کے چائے کا مگ لیے چلا گیا۔ بڑا آیا قانون دان فن خان، اس کا غصہ فرز تر ہو چکا تھا۔ قافیہ تو خوب ملایا ہے، اور یہ لال ٹماٹر جیسا چہرہ، لگتا ہے کافی رومانٹک گفتگو ہوئی ہے۔ صبا نے مزہ لیا تو سلگ اٹھی، بہت رومانٹک، بالکل ویسی جیسی دفعہ 420 کے مجرم کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہت جھاڑ پڑی ہے کیا؟ صبا کو فوراً ہی ترس آنے لگا اور دوحہ کو طیش
اگر اسے تایا جان کی سپورٹ نہ ہو تو میں اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں۔ چلو بس کرو، وجدان مووی لگانے لگا ہے، ذرا چل کے دیکھیں تو صحیح آج کس کس کے گولڈن شارٹس لیے ہیں اس نے۔ صبا نے کہا تو اپنا گولڈن شارٹ و ڈائلاگس ذہن میں لہراتے اور ہمراہ اس کے ساتھ چل دیں گے۔